مفتی عبدالرحمن عابد اسلامک اسکالر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ مالک الملک نے رمضان المبارک میں رمضان کے روزوں کے مکمل ہونے پر مسلمانوں پر صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ فرض کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاعا من شعیر او صاعا من عقت او صاعا من تمر او صاعا من زبیب علی الحر والعبد والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم شریف میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر فرض کیا ہے۔ غلے کا ایک سا ہر مسلمان مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر، غلام پر اور آزاد پر، جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ عید والے دن عید کی فجر کی نماز کے بعد عید پڑھنے سے پہلے پیدا ہوا ہے تو اس پر بھی صدقۃ الفطر فرض ہے، اور اس کی طرف سے گھر والوں کے تمام افراد کی طرف سے جو گھر کا سربراہ ہے، جو گھر کی کفالت کرتا ہے، کفالت جس کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے سمیت اپنے زیر کفالت اپنی بیوی، اپنے بچے اور اپنے تمام افراد جو زیر کفالت ہیں، چھوٹے بہن بھائی، ان سب کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صدقۃ الفطر رمضان المبارک کے بعد رمضان کے روزوں میں مسلمان سے جو کمی کوتاہی، جو نافرمانی، جو چھوٹا موٹا گناہ ہو جاتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کی تلافی کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرض کیا ہے فطرانہ مسلمانوں پر۔ اور یہ طعمۃ للمساکین، مساکین کے لیے یہ کھانا ہے، مساکین کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کا ایک عمل ہے، جس دو مقاصد کے بنا پر شریعت اسلامیہ میں مسلمانوں پر یہ صدقۃ الفطر یا فطرانہ یا زکوٰۃ الفطر فرض کی گئی ہے۔ اور یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، غلام ہے، آزاد ہے، کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ جس نے روزے رکھے ہیں اس پر بھی فرض ہے، جس نے روزے نہیں رکھے اس پر بھی فرض ہے، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان مومن کہلاتا ہے، تو یہ وہ رمضان کے روزے الگ فرض ہیں اور یہ الگ فریضہ ہے ایک مسلمانوں پر۔ صدقۃ الفطر یہ کب ادا کیا جائے گا؟ صدقۃ الفطر عید والے دن عید نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر عید نماز پڑھنے سے پہلے ادا نہیں ہوا تو وہ صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، وہ فرض بندے کا چھوٹ جائے گا، بندہ گناہ گار اور مجرم ہو جائے گا۔ بعد میں عید الفطر کے بعد اگر صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو وہ فطرانہ ادا نہیں ہوگا، وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ بن جائے گا۔ البتہ عید والے دن سے ایک دن، 2 دن، 3 دن پہلے تک گنجائش ہے کہ ان دنوں میں صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے، جمع کروا دیا جائے، جہاں مسلمان حکومت یا مسلمانوں کی جماعت جمع کر کے مستحقین تک پہنچانے کی ذمہ داری اٹھاتی ہے، اس تک پہنچا دیا جائے تاکہ وہ عید نماز پڑھنے سے پہلے مستحقین تک صدقۃ الفطر کو پہنچا سکیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فطرانے پر پہرے دار مقرر کیا تھا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، 3 دن شیطان آتا رہا انسانی شکل میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑتے رہے، وہ اس فطرانے کے مال میں سے بورا بھرتا رہا، ہر مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑا تو تیسرے دن اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں، اگر آپ
وہ کر لو گے تو کوئی آپ کے پاس آپ کو کوئی شیطان کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو جب آپ اپنے بستر پر آئیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو آپ نے فرمایا صدقہ کا وہو کذوب، اس نے تجھے سچ کہا ہے لیکن وہ جھوٹا تھا، اور تجھے پتہ ہے وہ کون تھا؟ وہ ابلیس تھا، شیطان تھا۔ یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فطرانے پر پہرے دار مقرر تھے اور یہ جمع شدہ تھا، اس کا مطلب ہے وہ عید سے پہلے لوگوں نے 2-3 دن سے وہ جمع کیا ہوا تھا، دے ادا کر رہے تھے، جمع کروا رہے تھے اور جمع ہو رہا تھا۔ تو یہ آخری 2-3 دن میں اس حدیث کی بنیاد پر جمع کروایا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ وہ شروع رمضان میں ہی فطرانہ ادا کر دیتے ہیں، یا دوسرے عشرے میں ادا کر دیتے ہیں، یا تیسرے عشرے کے شروع میں ادا کر دیتے ہیں۔ اس موقع پر اس وقت میں فطرانہ ادا کرنے کی کوئی دلیل نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے، نہ خلفائے راشدین کے دور میں ملتی ہے، اور نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی صحابی سے ثابت ہے کہ اس نے اتنے دن پہلے رمضان کے شروع میں یا درمیان میں فطرانہ ادا کیا ہو۔ فطرانہ ہر بندے پر کتنا فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں یہ لفظ ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاعًا من شعیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کا 1 سا یا کھجور کا 1 سا یا اپنا منقے کا 1 سا یا پنیر کا 1 سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے۔ سا عربی زبان کا لفظ ہے، ہماری زبان میں اس کو ٹوپا کہتے ہیں۔ یہ ماپنے والی چیز ہوتی ہے، تولنے والی نہیں ہوتی، اس کے اندر چیز کو ڈال کر ماپا جاتا ہے۔ موجودہ دور کے محققین علماء کرام انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سا کا ایک وزن نکالا ہے، تقریباً جو 2 کلو 100 گرام کے لگ بھگ بنتا ہے۔ تو 2 کلو 100 گرام غلہ فی کس کے اعتبار سے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ یہ عام طور پر علماء اس کا وزن نکالتے ہیں کہ اپنے ایک متوسط آدمی جو درمیانہ درجے کا آدمی ہے، نہ ہاتھ اس کے چھوٹے ہیں نہ ہاتھ اس کے بڑے ہیں، وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے 4 مرتبہ دونوں بک بھر کے ایک جگہ پر ڈال دے تو یہ 1 سا بن جاتا ہے۔ یہ تقریباً 2 کلو یا 2 کلو 40 گرام یا 2 کلو 100 گرام کے لگ بھگ اتنا کو بنتا ہے۔ تو فی کس کے حساب سے اس طرح جو ہے نا وہ غلہ یہ فطرانے کی شکل میں، زکوٰۃ الفطر کی شکل میں اور صدقۃ الفطر کی شکل میں ادا کرنا چاہیے، اس شکل میں، غلے کی شکل میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے، صحیح بخاری میں، مسلم میں اور دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلے کا 1 سا نکالا کرتے تھے صدقۃ الفطر ہر شخص کی طرف سے، اور غلے کا 1 سا نکالتے تھے جو کا یا کھجور کا یا منقے کا یا پنیر کا، اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہماری خوراک، ہمارا راشن، ہمارا غلہ یہی چیزیں ہوتی تھیں، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں لوگوں کی عام غلے کے طور پر استعمال ہوتی تھیں، راشن کے طور پر استعمال ہوتی تھیں، ان کے 1 سا کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی کس کے حساب سے فرض کیا ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے بھی غلے کے علاوہ پیسوں کی شکل میں، درہموں یا دیناروں کی شکل میں صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم بھی موجود تھے، دینار بھی موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درہموں اور دیناروں کی شکل میں صدقۃ الفطر 1 مرتبہ بھی مقرر نہیں فرمایا کہ اس سال اتنے درہم ہیں یا اتنے دینار ہیں، اور اگلے سال اتنے درہم یا اتنے دینار بن گئے ہیں، اور اس سے اگلے سال اتنے درہم یا اتنے دینار ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ بھی دراہم یا دنانیر کی شکل میں صدقۃ الفطر کو مقرر بھی نہیں فرمایا، اور آپ نے ادا بھی نہیں کیا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ادا نہیں کیا، وہ صرف غلہ ہی ادا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہم پر فرض کی ہے صرف وہی صدقۃ الفطر میں ادا کرنی چاہیے۔ سعودی عرب کے اکثر علماء، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ،
اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور سعودی عرب کی جو دارالافتاء اور لجنہ الدائمہ کے تمام علماء، ان کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بلا وجہ صدقۃ الفطر پیسوں کی شکل میں ادا کرتا ہے تو اس کا فطرانہ ادا ہوتا ہی نہیں، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس عمل پر ہماری مہر نہیں ہے وہ عمل مردود ہے، وہ رد کر دیا جائے گا، رب العالمین کو وہ عمل نہیں چاہیے۔ تو پیسے فطرانے کی شکل میں ادا کرنے پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امر، آپ کا فرمان نہیں ہے، نہ امام الانبیاء کا عمل ہے، نہ صحابہ کا عمل ہے۔ تو یہ علماء سعودی عرب کے جید علماء، لجنہ دائمہ کے جو علماء ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ نقدی کی شکل میں فطرانہ ادا کرنا یہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بھی، امام الانبیاء کے طریقے کے بھی، اور پیارے پیغمبر کے صحابہ کے تعامل اور عمل کے بھی خلاف ہے، اس لیے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں بعض علماء نے اتنی کو اجازت دی ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر میں غلہ نہیں ہے، وہ روزانہ خرید کر غلہ استعمال کرتا ہے، تو وہ خریدنے کی بجائے اتنے پیسے دے دے جتنے کا غلہ آتا ہے، تو یہ ایسے کسی بندے کے لیے تو کفایت کر جائے گا، لیکن اس کو عادت بنا لینا جس طرح ہمارے معاشرے میں بن چکی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے طریقے سے ہٹا ہوا عمل ہے۔ مسلمانوں کو اس عمل سے بچنا چاہیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ اور یہ صدقۃ الفطر، فطرانہ، اس کے مستحق کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا تومۃ للمساکین، یہ مساکین کو دیا جائے گا، مساکین کا کھانا ہے، مساکین اس کے مستحق ہیں، یا فقراء اس کے مستحق ہیں۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس آمدن کے ذرائع ہوں اور وہ اپنی آمدن کے ذرائع سے اپنی جائز اور حلال جو گھریلو ضروریات ہیں وہ بھی پوری نہ کر سکتا ہو، آمدن کم ہو، بچے اور جائز اور حلال اخراجات گھر کے زیادہ ہوں، تو ایسا بندہ مسکین ہوتا ہے، اس کو صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے گھر میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے ہے، نہ پہننے کے لیے ہے، یہ جب مسکین کو دیا جا سکتا ہے تو فقیر کو تو بالاولیٰ دیا جا سکتا ہے۔ اور اس فطرانے کے جو سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کا دین سیکھنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی زمین پر وہ اپنا کوئی کام کاج، کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کے دین کی مدد، اس کی خدمت، اس کے فروغ، اس کو پھیلانے کے لیے جو لوگ اپنے تمام صلاحیتیں اور اوقات صرف کر رہے ہیں، سب سے بڑے ہمارے صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ الفطر اور فطرانے کے مستحق وہ لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ تو یہ سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ یہ فطرانہ ایسے اللہ رب العالمین کے مخلص بندوں تک پہنچایا جائے جنہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں اور اپنے سارے اوقات اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کے بندوں کی مدد کے لیے، مظلوموں کو ظلم سے چھڑانے کے لیے، ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے اپنا سب کچھ وقف کیا ہوا ہے، وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو صدقۃ الفطر پہنچایا جائے۔ بعض لوگ صدقۃ الفطر کے فرض اور واجب ہونے کے لیے یہ شرط بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو شخص اس کے پاس نصاب کو پہنچا ہوا کوئی مال موجود ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے، جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جو نصاب کو پہنچتا ہو، زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہو، اس پر فطرانہ فرض نہیں ہے۔ یہ بات دلیل کے بغیر ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے، فرضا علی المسلمین، مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے شرط نہیں لگائی کہ وہ صاحب نصاب ہو تو تب فرض ہے، اگر صاحب نصاب نہ ہو تو تب فرض نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ بھی مسلمان ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان کو دینے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو کیا اپنے روزوں کو لغو اور رفث سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟
تو اس کو بھی ضرورت ہے. جس شخص کو لوگ صدقۃ الفطر دے رہے ہیں اور اس کے پاس اپنے بیوی بچوں کے راشن سے زائد مال جمع ہو گیا ہے تو اس پر لازم ہے, اس پر بھی فرض ہے, وہ بھی صدقۃ الفطر اپنے سے کسی جو ہے نا وہ اپنے جیسے یا اپنے سے کسی تنگ دست شخص تک پہنچا دے. ہاں جس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ معذور ہے, کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.